الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الحراة العالة الرياع الشاي يتتاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. دیکھیں ان آیتوں میں 5 آیتیں قرآن مجید کی 5 آیتیں اور پھر اس کے بعد جو احادیث جو بیان کرتے ہیں. یہ باب ہے یعنی یہ سبجیکٹ ہے مراقبے کے بیان میں. مراقبہ بولے تو کیا؟ اللہ کے بارے میں تصور کرنا. اللہ کے بارے میں تصور کرنا. اللہ کے بارے میں تصور کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا. حاضر بولے تو ہے بول کر، ناظر بولے تو دیکھنے والا بول کر. یعنی ہم جس جگہ میں ہے جہاں بھی رہے اللہ وہاں حاضر ہے اور میری اس حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسے بولتے ہیں حاضر و ناظر. یعنی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہر جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی یہ صفت نہیں ہے. یعنی ہر چیز دوسرا کون بھی رہتے انہیں حاضر و ناظر ہے ایسا نہیں بول سکتے. نبی کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں ارے نبی بھی ہر جگہ حاضر ہے کیا؟ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی بھی ہر جگہ نہیں، ہر جگہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ کے علاوہ کون بھی ہے کسی جگہ بھی نہیں رہتے. بس انہوں اپنی جگہ پر کہاں ہے کون وہاں رہتے. میں یہاں ہوں میں یہاں سے رہتا ہوں. کون تو بھی ولی ہے انہوں اپنی جگہ پر رہتے. ان کو کام دفنا ہے کہ انہوں وہاں اپنی جگہ پر رہیں گے. نہیں بھائی دفنا ہے سو کام کے اب انہوں آگے ہیں سو کام کے انہوں ہے نا پوری دنیا کا چکر لگاتے پوری دنیا کو دیکھتے رہتے. دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ سب بھی ان کو معلوم. ایسا اگر کون تو بھی جانتا ہے ایسا کون تو بھی عقیدہ رکھتا ہے کسی ولی کے بارے میں کسی نبی کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ انہیں ایمان سے چلا جائے گا.
حاضر و ناظر ہونے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ میں ہے نا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت جو اسی کو فرما رہے ہیں، تقریباً 5 آیتیں جو بطور دلیل کے حضرت جو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ کو حاضر اور ناظر جاننا اور یہ کیفیت ہمارے دل میں آنا، یہ ہے نا ایک بہت بڑی نعمت۔ اگر کسی آدمی کے دل میں ہے نا یہ بات ہے کہ میں جہاں رہے تو بھی اللہ وہاں رہتا ہے، اگر ایسا اس کی یہ عادت اور یہ صفت اس کے پاس ہے بولے تو، یہ تصور یہ یقین اس کے پاس ہے بولے تو، ایسا آدمی ہے نا بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا۔ کئی کو بولے پازیٹیو گناہ کرنے کا وجہ سے جاتا، کریں گے بول کو ہے نا وہ کام شروع کرتا، اب اس کے دل میں آتا رے اللہ دیکھتا ہے، گناہ چھوڑ کرتا، گناہ ہے نا چھوڑ دیتا۔ تو ایسا یہ صفت کا آنا فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ صفت جو ہے آسانی سے نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے واسطے قربانی دینا پڑتا، اس کے واسطے جدوجہد کرنا پڑتا، اس کے واسطے سے اللہ والے کیا کرتے سو اپنے پاس بلا کو بٹھا لیتے، سو 40 دن بٹھا لیتے، 4 مہینے بٹھا لیتے، 1 سال بٹھا لیتے، 2 سال بٹھا لیتے، مراقبہ کراتے، ذکر کراتے، نفل پڑھو بولتے، قرآن پڑھو بولتے۔ یہ سب بھی پورا کس کا ٹریٹمنٹ سبھی ہے، یہ اس کے واسطے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جا رہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ جو ہے میری ہر کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اسے بولتے سو مراقبہ، اسے مراقبہ کر کے بولتے سو۔ جیسے وہ واقعہ مشہور ہے، دیکھو ایک حضرت ہے نا اپنے اسٹوڈنٹ جو بچے پڑھنے والے ہیں سب کو بلا کے حضرت کیا کرے، ہر آدمی کے ہر بچے کے ہاتھ میں نا ایک چاقو اور ایک ہے نا مرغی دے ڈالا، دیکھو بولے دیکھو بیٹا تمہیں ہے نا اسے ذبح کرنا، لیکن ذبح کرنے کے وقت میں ایک چیز کا خیال رکھنا، وہ کیا، کون بھی نہیں دکھتے سو جگہ میں تمہیں ذبح کرنے کو لانا، کون بھی نہیں دکھتے سو جگہ میں، یعنی تمہیں جو ذبح کرتے تو کون بھی دیکھنا نہیں، وہی سی جگہ تمہیں جا کو ان مرغیاں کو کاٹنے کو آنا، ذبح کرنے کو آنا بول کر ایک ایک بچے کو بلا کرنا، ایک مرغی ایک چاقو، ایک مرغی ایک چاقو ہے نا، سب کو بھی دیکھو بھیجے۔ اب وہ بچے ہے نا کونے میں گئے، گھر کے اندر گئے، روم میں گئے، ابھی کان کی چاقو ہے نا کون بھی دیکھتے رہے سو جگہ میں ہے نا، سب کو انہوں بچہ ہے نا کاٹنے کو آ گیا ان کے حساب سے۔ ایک بچہ جو ہے انہیں کاٹے نے سکا زندگی مرغی لے کو آ گئے۔ اب حضرت مجھے کیا بات سب بھی کاٹ لے کو آئے نا، تو کیا کہیں کو نہیں کاٹیا؟ انہیں بولے حضرت میں کیا کرنا، کہاں گئے تو بھی مجھے ایک جنا دیکھتا ہے، کہاں گئے تو بھی مجھے ایک جنا دیکھتا ہے، وہ کون، انہوں سب بھی کاٹ لے کو آئے ہے نا، وہ کیا تجھے کہاں گئے تو تیرے پیچھے کون پڑھنے کو ہے؟ تو وہ بچہ بولے حضرت میں کہاں گئے تو بھی ہے نا ایک جنا دیکھتا ہے، انہیں کون معلوم کیا، انہیں اللہ، انہیں اللہ، میں کہاں گئے تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اللہ دیکھ لے کو ہے، اللہ ہے سوچنا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جگہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ایک ہے بولے تو تمہارے ساتھ اور ایک بھی ہے، وہ کون، اللہ۔ اگر تمہیں 2 ہے بولے تو تمہارے ساتھ ایک اور بھی ہے، انہیں کون، اللہ۔ اگر تمہیں 4 ہے تو 5واں بھی ایک جنا ہے، انہیں کون، انہیں اللہ۔ چاہے تمہیں کم رندے چاہے تمہیں زیادہ رندے، کام بھی تمہیں رندے، مجمع میں رندے یا بغیر مجمع میں رندے، کون بھی نہیں، تمہیں اکیلے بیٹھ کر ہے تب بھی تمہارے ساتھ ایک ذات لگی ہوئی ہے، وہ کون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ کیفیت ہے نا ہمارے اندر آنا، تو اس کے واسطے سے جب دعوت و تبلیغ میں بھی ہے نا کیا کرتے ہیں، علم و ذکر کی جب باری آتی تو علم و ذکر کی جب وہ ہے نا صفات بیان کرتے تو اس وقت بولتے علم و ذکر سے کیا بھی مقصد، ذکر سے کیا بولتے ہیں، ہر جگہ اللہ ہے بول کر ہمارے ذہن میں رہنا، ہر جگہ اللہ ہے بول کر ہمارے ذہن میں آنا، یعنی اللہ مجھے دیکھتا ہے بول کر یہ کیفیت رہنا، اس کیفیت کا نام ذکر ہے۔ تو اسی کو جو ہے یہاں پر مختلف آیت کریمہ اور پھر اس کے بعد جو ہے احادیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں جیسے بیان کرتے ہیں، تو دیکھو پہلی آیت کریمہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ جب تم نماز کی جس حالت میں ہے، یعنی نماز میں تمہیں کھڑے ہیں تو تمہارے اس کھڑے ہونے کی حالت کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اور تقلبک فی الساجدین، اگر تمہیں اسی نماز میں سجدے میں چلے گئے تو تمہارے سجدے میں جانے کی حالت کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ یعنی معلوم کیا ہوا، ہمیں نماز کیسا پڑھتے ہیں کہ وہ پورا ہو بہو اللہ کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔
تمہیں کھڑے گئے تو تب بھی اللہ دیکھتا ہے، رکوع میں گئے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، سجدے میں گئے تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ یہاں خالی ہے نا دو چیزوں کا تذکرہ کرا، یہ کیا قیام کو اور دوسرا سجدے کو، یعنی تمہیں قیام میں کھڑے کو ہے تو بھی اللہ تم کو دیکھتا ہے، اگر تمہیں سجدے میں ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، تو کیا رکوع میں ہے تو دیکھتا نہیں کیا؟ یہ مطلب نہیں، فرسٹ اور لاسٹ یہ دو بول ڈالے بولے تو بیچ میں کا آٹومیٹک میں آ جاتا ہوتا اس نے بیچ میں کا آٹومیٹک وہ چیز کیا ہو جاتی ہے اس کے اندر ہے نا آ جاتی، تو اس کے واسطے فرسٹ جو نماز کا جو حصہ ہے قیام اس کا تذکرہ کرے، اور پھر اس کے بعد جو اینڈنگ ہے یعنی سجدہ ہے آخری میں ہے، پھر اس کے بعد ہے نا درمیان میں رکوع ہے، اتحیات ہے، تشہد ہے، قومہ ہے، یہ ساری چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ اللہ ہے جہاں بھی تم رہو، تمہیں سونے کو ہے تب بھی وہاں تمہارے بیڈ روم میں اللہ ہے، تمہیں کھانے کو ہے ڈائننگ ہال ہے وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے، نرسنگ ہال ہے وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے، آفس میں ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر تمہیں ضرورت کے واسطے گئے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تمہیں ہے نا کام بھی رہندے ہر جگہ تمہارے ساتھ اللہ لگا ہوا ہے، یعنی تمہیں اللہ کے علم سے اللہ کی نظر سے بے خبر نہیں ہے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے وقال تعالی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو چھپا سکتا کیا؟ وہ بھی چھپا سکتا نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولے نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا برائی کرنا کو کام بھی کرنا کو کہیں کو با تو کام برائی کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لاکھ حیرت سے دکھاتا، تو پہاڑوں کے اوپر جا کو گناہ کرے تو بھی اللہ قیامت کے دن ہے نا وہ جگہ کو پلیس کو اس غلطی کو لاکھ کو دکھاتا، اگر تو ہے نا پہاڑ کے نیچے سورنگ بنا لے کو اندر جا کو گناہ کرتا ہے کون بھی دیکھتا نہیں ہے، تو تیرے اس گناہ کو تیرے اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اسے بھی قیامت کے دن لاکھ کو تیرے سامنے ظاہر کرے گا اور دکھائے گا دیکھ فلاں ٹائم میں فلاں وقت میں فلاں جگہ میں تو یہ کام کریا ہے سو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ان ربک لبالمرصاد، اور فرمایا کہ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کے گھات میں ہے یعنی انتظار میں ہے۔ جیسے بارڈر میں دیکھو فوجی کیا کرتے ہیں ہتھیار سبھی لے لے کو وہیں سے رہتے، یعنی بولے تو ایم ایل اے کے گھر کے پاس چلے جاؤ، انہیں کیا کرتا ہے بندوق لے لے کو ریڈی سے کھڑا تیار ہوتا نہیں وہ چیزیں بولتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل تمہارے پیچھے تیار کھڑا ہے، تمہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ پورا انہیں جانتا ہے، اور بھائی ان ربک لبالمرصاد۔ اور ایک آخری آیت کریمہ جس میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی، یعنی ہنکیاں سے اشارہ بولتے تھے، ہنکیاں اشارہ لے لے کرے گا کیا ہونا کیا کرتے کیا کرتا ہنکیاں سے اشارہ کرتا، یہ اشارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک لطیفہ سنو، ایک بادشاہ کی خدمت میں ہے نا ایک آدمی کو لایا، آپ کو بولے بادشاہ اس کا دعویٰ کیا بولے تو تمہارے دل میں کیا ہے کہ انہیں بول ڈالتا، تمہارے دل میں کیا ہے کہ انہیں بول ڈالتا، یہ اس کا دعویٰ، یعنی لوگوں کے دلوں میں کیا ہے کہ انہیں بول ڈالتا کرتے، لوگوں کے دل میں کیا ہے وہ کسے معلوم ہوتا، کون جانتا، اللہ کے سوا کوئی بھی جانتا نہیں نا، لیکن انہیں کیا کرتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے کہ انہیں ہے نا انہیں بول ڈالتا کرتے ہیں، تمہیں سے کیا کہ اس کا یہ کرو بادشاہ، اچھا وہ کیا بات تیرا قصہ، ہو بادشاہ تمہارے دل میں کیا ہے اگر مجھے پوچھے گا تو میں ابھی بول رہا ہوں، تمہارے دل میں کیا ہے اگر کو مجھے پوچھے گا تو تمہارے دل میں ہے سو بات بھی میں بول رہا ہوں، اچھا ویسا کیا اتنا بڑا ہے ٹیلنٹ والا تو بول رہا میرے دل میں کیا ہے، بولا بادشاہ صاحب تمہارے دل میں اس وقت بات کیا رہے، بولے تو میں جھوٹا ہوں کر کو تمہیں ایک ہے، تمہارے دل میں ایک ہے، سمجھا، میں جھوٹا کر کو تمہارے دل میں یہ بات ہے، بادشاہ نا مسکرا دیا، اب پوچھنا ہوتا سو، اب ایک بولتا ہے کہ نا آگو اب انہیں پوچھتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے اگر کو میں بول رہا تو بولے اب انہیں کیا کرتا، اب انہیں پوچھتا ہے کہ تو کئی
یعنی انہیں جھوٹا، انہیں چپکے چپکے جو ہے نا لوگوں کو ہے نا ڈو کرتا ہے، سو لوگوں کو ہے نا دھوکہ دیتا ہے، وہ اتنا اس کے دل میں رہتا۔ بادشاہ بولے میرے دل میں کیا ہے بول، انہوں بولا تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ میں جھوٹا کر دوں، تمہارے دل میں ہے۔ بادشاہ ہے نا مسکراتا ہے، کہتا اس کے دل میں ہے تو وہ تب اب وقت میں وقت نہ ہے تو انہیں جھوٹا ہے کر کو۔ تب بادشاہ ہے نا مسکرا دیا، مسکرا کر ہے نا اس کی مجبوری کو سمجھ گیا، اس کی مجبوری کو سمجھا۔ اس کی مجبوری کیا، اس کے پاس ہے نا پیسے نہیں، کمزور ہے، فقیر ہے، اس کے پاس ہے نا ضروریات زندگی ہے نا اس کے پاس نہیں، اس کے واسطے لوگوں کے پاس جا کر نہیں ایسا بولتا ہے جو تمہارے دل میں کیا ہے کہ میں بول رہا ہوں لوگوں کو۔ تو بادشاہ ہے نا اس کی مجبوری کو سمجھ گیا، کچھ تحفہ ہدیہ ہے نا اسے دیا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بن گئی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی ہے نا بن گئی۔ تو میرے حال تو دلوں کے بھید کا جاننے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے سوا کون بھی جان سکتا نہیں، فیوچر میں کیا ہوتا وہ بھی کون بھی بول سکتا نہیں، یہ بھی صرف اور صرف اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہے نا فیوچر میں کیا ہوگا وہ کون بھی ہے نا نہیں بول سکتا۔ اب تمہارے ذہن میں بات آ سکتی ہے وہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے قریب ایسا ایسا ہوتا اگر تو بولے نا وہ کیسا، قیامت کے قریب کیا ہوتا، غریبہ مالدار ہو جاتے، بڑے بڑے گھر ڈالتے، گانے زیادہ ہو جاتے، بے پردگی زیادہ ہو جاتی، اور ماں باپ کے نافرمانی ہو جاتی، دوستوں کو ہے نا ماں باپ کا درجہ دے ڈالتے، اب باندیوں کو ہے نا ان کو بڑے بڑے ہے نا ان کو پوچھتا، ان کو بڑے بڑے ہے نا ان کو عزت کریں گے، یہ سبھی اللہ کے نبی بولے نا ذرے ہے نا اب بولے کو ہے نا یہ کیسا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو بولے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے معلوم کرانے سے بولے ایسا ایسا ہوتا اگر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو پھر اس کا ہمارے نبی نے فرمایا ایسا ایسا ہوگا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہماری ہر حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ آیت کریمہ دیکھو مشہور احادیث ہے اور ہے نا واقعہ بھی ہے نا اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں جب بیٹھے تھے ایک آدمی ہے نا آیا، ایک دم بالکل پاک صاف سفید کپڑے، بالا بھی ہے نا اس کے ایک دم کالے، اور اس کے اوپر ہے نا سفر کا بھی کوئی اثر بھی نہیں، یعنی سفر سے آیا تو آدمی کیا ہوتا دور سے کبھی آیا تو کپڑے میلے کچیلے رہتے، تھکن رہتی، کیسے کیسے کی رہتا نہیں، ویسے کیا بالکل فریش آدمی، ویسا فریش آدمی ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے کپڑے بھی اچھے تھے، سفید کپڑے تھے، بال بھی اچھے کالے کالے بال تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سفر کا اثر بھی اس کے اوپر نہیں تھا، اور وَلَا يَعْرِفَهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں سے کون بھی اس اجنبی کو نہیں جانتا، اس اجنبی کو کون بھی جاننے والے ہیں نیا آدمی کون کی، حتیٰ جلس إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، اور وہ آنے والا جو ہے آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالکل قریب آ کو بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے بولے تو انہیں بھی ہے نا پاؤں کو پاؤں لگا کو بیٹھ گیا، ایک دم بالکل قریب اللہ کے نبی کے پاؤں کے پاؤں ہے نا قریب لگا کر ہے نا بیٹھ گیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو کیا کرے اس کے اوپر بازو کے اوپر نہ رکھا، اور فرمایا وقال یا محمد، اور اس آدمی نے کہا اے محمد اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، اسلام تو کیا مجھے بولو، ایک دم بالکل قریب آپ کو نڈر ہو تو سوال کرنے کو ہے، اسلام تو کیا، اسلام کے بارے میں مجھے بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو تو کیا کہو، اسلام کو تو یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کی گواہی دے وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے اس کی گواہی دے، نماز قائم کرے یعنی نمازوں کی پابندی کرے، وہ توتی زکوٰۃ ادا کرے، وہ تصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وہ تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ سہولت دے تو حج کرے، یہ ہے نا مطلب یہ اسلام ہے۔ قال صدقت، اللہ کے نبی جواب دینے کے بعد ہے نا وہ آدمی بولتا ہاں صحیح بولے، سوال کرنے کو بھی ہے ہاں تمہیں کریکٹ سے جواب دیا کو بولتا بھی ہے۔ تو حضرت صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ان یصدقہ، ہم کو اس کے سوال پر بھی تعجب ہوا اور اس کے تصدیق کرنے پر بھی ہم کو تعجب ہوا، ارے اسلام کا وہ پوچھتا ہے معلوم نہیں کہ کچھ نہیں نہ پوچھتا ہے سو، اب اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں بولے تو سننے کو خاموش رہنا، صحیح کر کو بولتا ہے نا، انہیں اندر سے کہہ کے ہے نا ہے
اسے معلوم ہے تو انہیں صحیح کر کو بولتا ایسا. قال فاخبرنی، ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال قال فاخبرنی عن الایمان، اے محمد ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ، نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، وہ ملائکتہ اور ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے کون؟ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مختلف کاموں کو کرنے کے لیے ان کو ہے نا مقرر کر رکھا ہے، جو زمین میں بھی ہے، آسمان میں ہے، جنگل میں ہے، سمندر میں ہے، ہر جگہ ہے نا یہ فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. وہ ملائکت اس کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں پر، وہ کتب ہی اور جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے پیغمبروں پر ان ساری کتابوں کو بھی ماننا یعنی یقین رکھنا. لیکن عمل کس کے اوپر کریں گے؟ قرآن پر کریں گے. ہمیں اللہ حضرت موسیٰ کو کتاب دیا، مانیں گے ہو کریکٹ دیا، سو کو بولیں گے ہوتا ہے. ان کی کتاب کو ہمیں نہیں پڑھیں گے، ان کے کتاب پر ہمیں عمل نہیں کریں گے. ہاں کتاب دیا بس اتنا ہمیں بولیں گے ہو بھائی کتاب دے کر ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کتاب دیا، ہو بھائی کتاب دے کر ہے. حضرت داؤد کو اللہ کتاب دیا، ہاں کتاب دے کر ہے. لیکن زبور کو ہم نہیں پڑھیں گے، انجیل کو ہمیں نہیں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد تورات کا ہمیں نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر ہمیں عمل نہیں کریں گے. ہمیں جو کتاب پڑھیں گے وہ ہمارے نبی کی کتاب پڑھیں گے، اور جس کتاب پر ہمیں عمل کریں گے وہ ہمارے نبی کی کتاب یعنی قرآن مجید، اس کے اوپر ہمیں عمل کریں گے. وہ کتب ہی کتابوں پر ایمان لائے، وہ رسول ہی اور پیغمبروں پر رسولوں پر ایمان لائے. والیوم الآخر اور آخرت کے ایک دن قیامت کے دن اس کے اوپر ایمان لائے. وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اچھے اور برے تقدیر پر ایمان لانا. میرے ساتھ اچھا بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے، کب تو میرا خوشی آتی ہے زندگی میں، کب تو میرا فاقے آتے، تنگی آتی، مصیبت آتی، پریشانی آتی، تکلیفیں آتی، سب میں بھی ہے نا ایمان رکھنا، یقین رکھنا یہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. تقدیر پر ایمان لانا. قال صدقت، تو اس آدمی نے کہا ہاں تم کریکٹ بولے، ہاں اسے ایمان بولتے سو. قال فاخبرنی عن الاحسان، اصل یہ پوائنٹ ہم اصل جو بات ہے وہ یہ ہے. قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتاؤ. احسان کا تو کون؟ احسان اللہ بھائی نہیں، احسان کا تو کیا وہ بولو مجھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. پہلا نمبر، پہلا اسٹیج ہے آدمی ایسا مجاہدہ کرنا، ایسا یقین بنا لیا. اب انہیں خود ہے نا کیا بولتا ہے مطلب میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کی یہ فیلنگ رہنا، اس کا ہے نا یہ فیلنگ رہنا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیفیت ہے نا ہمارے اندر آنا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے، یہ ہے نا فیلنگ تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کے اوپر اس کے بعد بھی کیا سطح درجہ ہے کہ ہاں فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تیری یہ کیفیت نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم سے کم یہ تو سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ادنا درجہ، یہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. میرے نماز کو اللہ دیکھتا ہے، میرے روزے کو اللہ دیکھتا ہے، میری زکوٰۃ کو اللہ دیکھتا ہے، میرے سفر کو اللہ دیکھ رہا ہے، میرے لین دین کو اللہ دیکھتا ہے، میری شادی بیاہ کو اللہ دیکھتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ کیفیت تمہارے دل میں آنا، اسے بولتے ہیں احسان. قال فاخبرنی عن الساعة، تو ان صاحب نے کہا تم نے صحیح کہا. تو یہ کیفیت ہے نا ہمارے اندر پیدا کرنا، جہاں بھی رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہے بولے تو آدمی نیک کام کرتا، اچھے کام کرتا، برے کاموں سے بچ جاتا. کہیں کو اللہ دیکھتا ہے کیا بولے. اب مسجد میں آگے کون بھی چوری کرتا کیا آدمی ہے تو کون بھی نہیں سے میں چوری کرتا ہے، کہیں کوئی کون بھی نہیں ہے. تو اگر کون سی بھی ہے بولے تو چوری نہیں کرتا، کون سی بھی ہے بولے تو غلط کام ہے نہیں کرتا. گھر میں بابا ہے اماں ہے بولے تو غلط کام کرتا نہیں. کوئی بھی نہیں ہے بولے تو اب کیا کرتا؟ پیسے اٹھا لینا کی، چیزیں رکھ لینا کی، کیا کیا کرتا انہیں. تو اگر کون سی بھی ہے کر کوئی سے معلوم ہے انہیں دیکھتا ہے یا اسے معلوم ہے کہ ہماری پورے اسے ہے نا انہیں دیکھ لے کو ہے بولے تو انہیں خاموش ہوتا. ویسا اللہ مجھے دیکھ لے کو ہے بول کر یہ کیفیت، یہ تصور اگر انسان کو ہوگی، بندے کو ہوگی، تو یہ بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا قال فأخبرنی عن الساعة، قیامت کے بارے میں مجھے ذرا بتائیے قیامت کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل سے زیادہ یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں.
اللہ کے نبی سمجھ گئے، اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا انہوں ہے نا معمولی نہیں ہے، انہوں نا پہنچے ہوئے ہستی ہے، ان کو ہے نا زیادہ معلوم ہے، وہ تو اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ بولنے والا نہیں جانتا ہے، پوچھنے والے سے بھی زیادہ، سائل بولے تو پوچھنے والا، مسئول بولے تو سوال کا جواب دینے والا، تو پوچھنے والے سے زیادہ بولنے والا جانتا نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ذرا اس کے نشانیاں تو تمہیں بتا ڈالو، کیا اس کے نشانیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ جو ہے باندیاں ان کو جلیں گے۔ اب ہے نا باندیاں نہیں ہے، باندی بولے تو کیا تو پہلے زمانے میں ہے نا لوگ ان کو بکاتے تھے، جنگا میں جاتے سو، لڑائی میں جاتے سو، وہ لڑائی میں ہے نا جو فوجی رہتے تھے اس میں ہے نا مردان ہے بولے تو ان کو غلام بنا لیتے تھے، اور اگر اس میں عورتیں ہیں بولے تو ان کو ہے نا باندیاں بنا لیتے تھے۔ یہ پہلے تھا یہ سسٹم، پھر اس کے بعد ہے نا وہ ختم ہو گیا، وہ سسٹم ہے نا ختم ہو گیا، کام کرنے والے سمجھو پیسے سے۔ اب وہ غلام ہے نا اس کے پاس وہ چھوڑا ہو، اب یہاں چھوڑ کو نہیں جا سکتا، نہیں گیا بولے تو غلط کرے سکا ہونا، غلطی کرے سکا ہونا، پھر اس کے بعد ہے نا کیس ہوتا، اس کے اوپر ہے نا بڑا کام چلتا ہوتا۔ تو ایسا پہلے زمانے میں تھا، یہ آہستہ آہستہ ہے نا پھر ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں قیامت کے قریب یہ پھر رواج آئے گا، لوگوں کو کیا کریں گے؟ غلام باندیاں بنا لیں گے۔ اچھا، اب یہاں سمجھنے کی بات کیا بولے تھے، ایک بدیع چیز یہ کہ لوگ جو ہے باندیاں ان کو جلیں گے۔ اب یہ باندیاں کیا ہوں گے؟ اب لوگ ہے نا بادشاہ ہے، بہت سارے ہے نا انہیں باندیوں کو رکھنے کو کام چلاتا تھا، تو اس باندیوں سے کیا ہوتے بولے تو بچے ہوتے نا، اب اسے بچے ہوتے، بچہ ہوتا، بچی ہوتی، کون بھی ہوتے میرے حال، بچہ رہندے یا بچے رہندے، اسے انہوں کیا کرتے بولے تو اسے پھر بھی انہوں کام کے واسطے رکھ لیتے، معلوم نہیں۔ اب وہ کسی سے ہے نا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ہے نا اس کا وہ ہم بستری ہوئے، سب بھی ہوا، اب اسے بچے ہوئے بولے تو اب وہ بچہ اس کا بیٹا چنا، اس کا کیا ہوتا بیٹا چنا ہوتا سو بیٹا ہوتا ہے بولے تو بیٹی ہوتی، اب بیٹے کا مقام الگ ہے، بیٹی کا مقام الگ ہے، پھر اس کے بعد بیوی کا مقام الگ ہوتا۔ لیکن قیامت کے قریب کیسا ہوتا بولے تو یہ جو کم ذات والے ہیں، یہ کم ذات والے کیا ہوتے بولے تو انہوں بڑے ہو جاتے۔ یہ جو باندیاں ہیں نا، یہ جو باندیاں اس میں سے پیدا ہونے والا، باندی سے پیدا ہونے والا غلام ہونے، باندی سے پیدا ہونے والا انہیں کیا ہوتا ہے؟ انہیں غلام ہوتا، کم ذات والا ہوتا۔ لیکن یہ کم ذات والا کیا ہوتا بولے تو انہیں بادشاہ بن جاتا، انہوں بادشاہ بن جاتے۔ تو ویسی ہے نا حالت ہوا ہے۔ تو اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تلید الامۃ ربتها۔ ایک دوسری تشریح بھی علماء نے بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگ ماں کے مرتبے کو ہے نا گرا ڈالیں گے، عورتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ماں کا مرتبہ کیا بھی نہیں رہے گا، یہ باندیوں کو ہے نا زیادہ اہمیت دیں گے، کم ذات والے ان کو ہے نا زیادہ اہمیت دیا دے، ان کو ہے نا زیادہ عزت دیا دے، اور ماں باپ کی قدر ہے نا ان کو ہے نا گرا ڈال دے۔ تو یہ ایسا ہے ان تلید الامۃ ربتها، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور اسی طریقے سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پیروں پر چپل بھی نہیں رہیں گے، پیروں میں چپل نہیں رہیں گے، اور جسم میں صحیح طریقے سے کپڑے بھی نہیں رہیں گے۔ ایسے لوگ انہوں کیا کریں گے؟ بڑے بڑے گھر بنا لیں گے، اور ایسے لوگ بڑے بڑے پوسٹوں میں ہوں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہوتا، یعنی جو غریب لوگ ہیں انہوں بڑے بڑے بن جائیں گے، جن کے پاس پیسے نہیں تھا، غریب غربت کی حالت میں تھے، قیامت کے قریب اتنی دولت آ جاتی، اتنا مال ان کے پاس آ جاتا، ان سے بڑے بڑے پوسٹوں میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ بڑے بڑے پوسٹوں میں چلے گئے، بادشاہ بن گئے، امیر بن گئے، بڑے بڑے بلڈنگاں بنا لیے، اب تمہیں سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں تک بس لے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی حدیث ہے۔ تو بہرحال ہم نے کو سمجھنا اور سبب لینے کی چیز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، حاضر و ناظر ہے، اللہ ہم سب کے حالتوں کو جانتا ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کر جو ہے کام ہم نے کو زندگی گزارنا ہے، ایسے ویسے کام نہیں کرنا۔ کام کرنے کے بعد اگر غلطی ہمارے سے ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ غلطی ہو گیا نا جان دے بول کر، نہیں، فوراً توبہ کر دینا ہے،
غلطی کے وقت میں جہاں بھی ہمیں غلطی کرتے ہمارے اس حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یہ کیفیت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو پھر اس کے بعد سبحان اللہ. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا, تصور کے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ کرتے 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 ہے نا بندہ وہاں تک پہنچتا ہے. ویسے پہنچنے والے کچھ کیا بولتے تھے, ولی کو بولتے تھے. ولی کا تو کیا خالی سے وہاں تک انہیں پہنچ جاتا ہے, محنت کرتے 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 ہے نا وہاں تک پہنچ جاتا. آپ ان ہنکیاں بند کرتے ساتھ ہے نا ان کو دنیا دکھتے نہیں, دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا دکھتی, اسے بولتے ولی. لیکن انہیں ولی کیسا رہنا, سنت کے مطابق رہنا, شریعت کے مطابق رہنا, نمازوں کی پابندی رہنا, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پورا نبی کے طریقے میں ہے بولے تو انہیں واقعی ولی. نماز پڑھتا نہیں ہے, کیا بیچ نہیں ہے, حیا نہیں ہے, پردہ نہیں ہے, شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ہے, ایسا آدمی میں ولی کر کو بولے آتا ہمیں نہیں مان سکتے. یہ چیزیں آگے بھی کچھ اور بھی احادیث حضرت بیان کریں گے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد